کہ گرم و سرد کی وجہ سے آج یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، اور انہوں نے مجھے اور جناب اسلان اکبر عباسی صاحب کو خاص طور پہ یہاں بھیجا ہے۔ تو جناب امتیاز احمد مدنی صاحب کی عمر اس وقت 87 سال ہے۔ دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا آسان انگریزی میں اور آسان اردو میں ترجمہ کیا۔ جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے انگریزی میں بھی کیا ہے، اور جو بہت ہمارے میں ہوا ہے۔ جو امتیاز احمد مدنی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جب آپ اس تک امتیاز احمد مدنی صاحب کا تعلق ہے، یہ 26 سال تو امریکہ میں رہے ہیں، ہی از امریکن نیشنل، اور وہاں توحید مسجد کے پیش امام بھی رہے ہیں۔ ایجوکیشن ان کی زیادہ لندن کی ہے، جہاں سے انہوں نے ایم اے فلسفی بھی کیا۔ اس کے بعد 24 سال انہوں نے مدینہ میں گزارے، اور مدینہ میں زیادہ تر انہوں نے سیرت رسول پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ تراجم جو ہیں یہ بھی انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے گنبد خضرا کے سامنے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی محترم شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی صحت اور میں اضافہ کرے، اور ان کی عمر دراز کرے۔ تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا فہم قرآن کے حوالے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر جنوبی ایشیا اور ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر نمازوں میں بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ختم قرآن کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ہم احکامات خداوندی اور احکامات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن بیشتر لوگ نہیں جانتے کہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے، یا ختم قرآن میں جب آپ پارے پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور جب آپ اسے اردو یا انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ معجزہ آپ کے دل میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور اس ترجمے کے حوالے سے خاص طور پہ جو انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں، اس میں برطانیہ، یورپ اور امریکہ، کینیڈا میں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ابھی موجودہ روش جو ہے، چونکہ جاپنیز زبان میں بھی اس کے ترجمے ہوئے، جاپان ترجمے کا کرشمہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اب قرآن کی فکر کو سمجھنے لگے ہیں۔ اس میں میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ ایک مثال تو ناسا کے ایک سینئر انجینئر کی ہے، جو دنیا بھر کی سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے روزانہ رات کو کہکشاں، سیاروں
اور شہاب ثاقب کی جو مانیٹرنگ کرتے تھے. اس حوالے سے گزشتہ رمضان میں غالباً 27 رمضان کو انہوں نے اپنے ٹیلیسکوپ پہ محسوس کیا کہ کہکشاں سے ایک لکیر جو ہے وہ سیدھی دنیا کی طرف آئی. انہوں نے اس وقت اس کو کلوز کیا اور چیک کیا اپنے انہی ذرائع سے کہ یہ کس جگہ آئی ہے. اس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ مکہ میں آئی ہے. تو انہوں نے دوبارہ پھر واپس آئے, انہوں نے دوبارہ چیک کیا, وہ لکیر موجود تھی. چونکہ انہوں نے قرآن کو خاص طور پہ ترجمے کے طور پہ پڑھا ہوا تھا, تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لکیر جو ہے یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آئی ہے, اور چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے اور اس میں فرشتے اترتے ہیں, تو قرآن کی سچائی کو مانتے ہوئے انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. ناسا کی ایڈمنسٹریشن نے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ مذہب کی تبدیلی کو واپس نہیں لیں گے تو آپ کو سروس سے بھی نکال دیا جائے گا. انہوں نے کہا میں نے زندگی کی سچائی کو پا لیا ہے, اب میں واپس نہیں آؤں گا اور مجھے اس ملازمت سے کوئی دلچسپی نہیں. برطانیہ میں پروفیسر ہنری اور یہ فکر اب اس ترجموں کو پڑھنے کے حوالے سے دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ ترجمے کی وجہ سے یہ قرآن چونکہ معجزہ ہے, پھر اس کی فکر جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے, اور آج دنیا میں جس حوالے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ اسرائیل میں فلسطینیوں کو قتل کرنے کے باوجود اس میں اضافے کا عنصر تو دیکھنے آیا ہے, کمی کا نہیں. مدنی صاحب کا خیال یہ ہے کہ چونکہ خواتین قرآن کو زیادہ پڑھتی ہیں اور اس حوالے سے وہ پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی اگر وہ ترجمے کے حوالے سے قرآن پڑھتی ہیں تو زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. پنڈی کے تقسیم کیے ہیں, ایون جونیئر ماڈل اسکول کے بچوں کو بھی تقسیم کیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے جب قرآن لے کے اپنے گھر پہنچیں گے تو سب سے پہلے ان کی والدہ پڑھیں گے, اس کے بعد اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے وہ اس کو پڑھیں گے, اور اس حوالے سے اس کا پھیلاؤ ہوگا. یہ دوست بھی ہے, یہ دوست اس حوالے سے ہے کہ کیونکہ فکر قرآن آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتی ہے, تو اس پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو زندگی آپ کی دوست بن جاتی ہے, جو کہ یہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. جزا اور سزا قیامت دن اللہ نے کرنا, اور جو اس پہ پورے نہیں اترتے تو یہ زندگی اس کے دشمن بن جاتی ہے اور جہنم کا راستہ استعمال ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور اس حوالے سے ہماری زندگیوں کو نہ صرف تبدیل کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی محسوس کریں کہ انسان دنیا سے باہر جا کر بھی, پاکستان سے باہر جا کر بھی بڑی بڑی جائیدادیں بناتا ہے, پیسے کو باہر لے جاتا ہے, پیسے کو جمع کرتا ہے, صحیح یا غلط طریقے سے جمع کرتا ہے. لیکن قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ جمع کرتے ہیں یہ روز قیامت, اس سے آپ کی پیشانیوں اور آپ کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ایک دن سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے. کو سنوار سکتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. رانا صاحب, آپ قرآنی تعلیمات کے علاوہ یہ جو
کچھ آیات کچھ صورتوں کے بارے میں بتایا جو اسکول ٹائم میں پڑھائی گئی. جیسے اسکول ٹائم والا پڑھائی گی تو یاد ہے کہ زمانے کی قسم کھائے گی, یا سورہ ناس پڑھائے گی تو پتا چلا کہ کیسے جنات سے اور کیسے آفات سے بچنا ہے. اس کے علاوہ تو میرا خیال سے کبھی کالج میں بھی نہیں پڑھایا گیا, اور اس کے بعد ہم نے پڑھا بھی نہیں. رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں قرآن مجید, الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20 رمضان المبارک تک اس کو تکمیل کرنا ہے, اور اس کے بعد پورا سال اس کتاب کو ہم بند کر دیں. کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا, کچھ پتہ نہیں اللہ نے کیا کہا. حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ایسے ہے کہ نماز, جب آپ نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھیں, اور جب یہ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھیں, کہ اللہ نے اس پہ بڑی چیزیں بتائیں. یہ جو ہمارے مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے, برکت اٹھ گئی, وقت کی قلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا, سمجھنا, دین کے مطابق چلنا چھوڑ دیا. اس نے مسلمانوں کے لیے نہیں کہا, کہہ دیا عقل والوں کے لیے, جو بھی عقل رکھے گا, جو اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کے لیے نشانی ہے. آج سائنس کا جتنا بھی کام چل رہا ہوتا ہے, جتنا پہلے ہوا, وہ قرآن مجید کے آیات کے ساتھ اس کو پروف عمل کرنا چھوڑ دیا, اس کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی, مسائل بننا شروع ہو گئے. طہارت سے لے کے ہماری موت تک کے اور قبر اور آخرت کے بھی مسائل اس میں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی. معجزہ اتنا بڑا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج لفظ ب لفظ زیر زبر کے ساتھ ویسے ہی ہے. معجزہ ایسا ہے کہ جو 1400 سال پہلے یا اس سے پہلے کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء کرام کے جو واقعات بیان ہوئے وہ آج بھی ویسے ہی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو آج بھی ہمیں ویسے ہی مسائل ہیں. ہم جائیداد کے مسائل دیکھیں, ترکے کی تقسیم دیکھیں, خواتین کے مسائل دیکھیں, جو ہم شاید بات کرتے ہوئے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی شرم اور کہتے ہیں ہچکچاہٹ ہے کہ ایسی بات نہ کریں. اسکول میں بات بھی ہوتی کہ فحاشی ہے. اللہ نے سورہ نساء میں سارا بیان فرما دیا, کھول کے بیان فرما دیا. ہم آج اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کون سی ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں, جینڈر ایجوکیشن آپ کون سی دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے سورہ نساء میں سارا بیان کر دیا. ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہم نے نہیں پڑھا, ہمیں پتہ نہیں, ہمارے اساتذہ نے, ہمارے والدین نے ہمیں وہ ترجمے سے نہیں پڑھایا. لیکن یہ سوچے کہ عرب کی بچی جب 7 سال یا 10 سال کی ہوگی, 7 سال کی ہوگی میکسیمم, یا 8 سال کی ہوگی, تو وہ سورہ نساء کا جو پڑھ رہی ہوتی ہے اسے سب پتہ بھی ہے. اسے پتہ بھی ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے مسائل, طلاق کے سب مسائل 7 سال کی بچی کو پتہ ہوتے ہیں. ہمارے پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی اس چیز کے بارے میں بات نہ کریں. امام صاحب مسجد میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہ کریں. ہم گھروں میں ڈسکس نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے, بہت سے مسائل. خواتین کو ان کے پردوں کا, ان کی لیمٹس کا پتہ نہیں. لڑکوں کو ان کے پردے کا, ان کی لیمٹس کا پتہ ہی نہیں. آپ گرمیاں دیکھیں گے, گرمیوں میں بات اب کر دیتا ہوں کھل کے, ہر لڑکے نے نا موسٹلی شارٹس پہنا ہوا, سطح ڈھانپا ہے. خواتین کے دوپٹے کی تو بات کرتے ہیں ہم سارے بھائی, دوپٹہ کر کے نہیں جاتی تھی, ہم کیا کریں, دیکھیے اس کو پرواہ نہیں, ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں تو دیکھیں ہم نے بھی سطح ڈھانپا ہے کہ نہیں. اللہ نے ہمارے بھی ذمہ داریاں رکھی ہیں, سب خواتین کے نہیں ہیں وہ, اور خواتین کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں, گھر سے لے کے آگے تک. ہر چیز کو باریکی کے ساتھ. یہ بڑے مشہور ہیں ہم جنہوں نے, امتیاز احمد بندی صاحب نے یا اور لوگوں نے ترجمہ کیا قرآن مجید کا. کسی کا بھی ترجمہ ہے, پڑھیں, باریکی سے پڑھیں, پڑھیں گے تو چلے گا. ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, آپ لوگ اتنے زیادہ ہیں. میرا خیال سے میں ریکویسٹ کروں گا جناب سے کہ 5 منٹ کے لیے ایک بندہ کھڑا ہو جائے کر ایک آیت پڑھے, اس طرح کا ترجمہ کرے. آگے تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے, کوئی تفسیر پڑھ لے, ساروں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے.
انشاءاللہ 1 سال میں 2 سال میں آپ کو قرآن مجید یہ یہاں پہ آپ سارے بھائی ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی جائیں گے، پڑھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے. کہ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے. لیکن میرے میں ایک بات ہے جس کا میں برملا اظہار کرتا بھی ہوں اور فخر سے کروں گا کہ میرا فرملی بلیو ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو بات قرآن پاک میں کہہ دی گئی ہے اس سے زیادہ اچھی بات دنیا کا کوئی بھی مفکر، کوئی بھی ایکسپیرینس، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی نہیں کر سکتا. اور جس بات سے قرآن پاک نے ہمیں منع کر دیا ہے اس میں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جس بات کو کرنے کا کہہ دیا ہے اس میں کبھی بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ہر شخص جس نے جو بھی اس ترجمے سے پوائنٹ جو بھی نکالا ہے ہماری اس زندگی کو گزارنے کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے، کوئی بھی جو بھی اس میں سے اس کو لگا ہے کہ وہ بہت اسپیشل. اور ماشاءاللہ سے 50-60 لوگ ہیں. جب 50-60 لوگ ایک ہی پارا پڑھ کے آئیں گے اس کا پورا ٹرانسلیٹ، تو ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں میں نے اس کو اس حساب سے نہیں سوچا یا میں نے اس حساب سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، وہ دوسرے اس نے کر لیا. تو جب 60 لوگ ہر ہفتے پورا ہفتہ لگا کے ایک پارے کا ترجمہ پڑھ کے آئیں گے تو ہم جسٹ 30 ہفتوں کے اندر، میرا خیال ہے کہ اس قرآن پاک کو تو خیر سمجھنے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے پلے پڑ جائے گا جو کہ اس سے پہلے نہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. رائے نجات بنا. پروردگار ہم سب کو اس قرآن مجید کے صدقے میں پروردگار ہمارے والدات کی عزیز و قربا کی مغفرت بخشی فرما. اس کاروبار کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما، نجات کی بلندی عطا فرما. پروردگار جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، رانا عبدالباقی صاحب نے، یہاں کے جو اس پروردگار سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. پروردگار سب کے گھروں میں عافیت اور برکتیں عطا فرما. پروردگار ہم سب کے حال میں کرم اور فضل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.